فرمایا کہ مجذوب کی نظر کبھی تو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جذب کی وجہ سے استغراقی کیفیت ان حضرات پر غالب رہتی ہے، اس لیے ان کا فعل حجت نہیں۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے مجذوبوں کے بارے میں کچھ بیان فرمایا، مجذوبوں کے بارے میں۔ مجذوب ہوتا ہے کہ نیک عمل بہت سے کرتا رہے، پھر کسی عمل کی کمی بیشی کی وجہ سے اس کی عقل پر اثر پڑ جائے اور عقل اس کی کام کرنا بند کر دے، عقل کام کرنا بند کر دے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ پاگل اور مجذوب میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مجذوب تو بہت نیک رہا ہوتا ہے، بہت نیکی کرتا رہا، پھر اتفاقاً کسی وجہ سے دماغ پر اثر ہو گیا تو عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، پاگل ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف توجہ اس کی ہوتی ہی نہیں، عقل اس کی اتنی کمزور ہوتی ہے وہ نیکی کی بات کو سمجھتا ہی نہیں، یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، اس کو پاگل کہتے ہیں۔ اور مجذوب اسے کہتے ہیں کہ بہت نیک کام کرتا رہا ہو، پھر کسی موقع میں اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہو جس کی وجہ سے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس ملفوظ میں یہ بیان فرمایا کہ مجذوبوں کی بات حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی دین کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دعا ان کی قبول ہو جائے اور بات ہے، ورنہ ان سے دین کا فائدہ نہیں پہنچتا، دین کا فائدہ انہی سے پہنچتا ہے جو عقل والے ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر، طالبین کے حالات دیکھ کر ان کو مشورے دیتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ تو مشائخ ہوتے ہیں، اور مجذوب جن کی عقل ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اس لیے ان سے کوئی دین کا فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس ان سے الگ رہے۔ جو مشائخ ہے، جو نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں، جو دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جو اخلاق کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو اخلاق کی اصلاح فرماتے ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان سے تعلق جوڑیں، ان سے مشورے کریں، دن رات ان کے پاس رہیں، ان کے پاس رہنے سے، ان سے مشورہ لینے سے، ان کے مشوروں پر عمل کرنے سے دین کا فائدہ ہوتا ہے، اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق کی اصلاح۔
مشائخ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، خود آدمی نہیں کر سکتا۔ علماء ظاہری جن کو اخلاق سے مناسبت نہیں ہے وہ بھی اصلاح نہیں کر سکتے، ان کو اخلاق کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اخلاق کی اصلاح وہی کر سکتے ہیں جو کہ بڑے درجے کے مشائخ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، اخلاق کی تفصیلات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، دین کا راستہ بتاتے ہیں، خود بھی اس راستے پر چلے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی چلاتے ہیں، گویا پکڑ کر لے جاتے ہیں، پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور دین کے راستے پر چلاتے ہیں، اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اچھے اخلاق کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، دن رات عبادت کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے، انہیں کو مشائخ کہتے ہیں۔ قصد السبیل کتاب چھوٹی سی ہے، وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو اصلاح کر سکتا ہے، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ باتیں وہی مشائخ سمجھتے ہیں اور اس پر مریدوں کو عمل کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو دین کا راستہ بتاتے ہیں، ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، دوزخ کی طرف جانے سے روکتے ہیں، جنت کی طرف جانے کا راستہ بتاتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور دین کا راستہ بتاتے ہیں، دین پر چلاتے ہیں، دین مضبوط کرتے ہیں، اس قابل کرتے ہیں کہ قبر میں ٹھیک جواب دے سکے اور چھٹکارا ہو سکے، عذاب سے نجات مل سکے، جنت میں جانے کی توفیق ہو سکے، یہ ساری باتیں انہی مشائخ سے حاصل ہوتی ہیں جو دین کے رہنما ہوتے ہیں، دین کے نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں، دین پر خود بھی پورا عمل کرتے ہیں، اوروں کو بھی کراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔